ناظرین اکرام، خیالات کی پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان سو رہا ہوتا ہے، تو انسان کے لیے عالم باطن کو منکشف کر دیا جاتا ہے، عالم غیب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عالم باطن کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک ظاہری صورت ہے، ایک باطنی صورت ہے۔ انسان جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو انسان کے گناہوں کے ارتکاب کی بنیاد پر ان گناہوں کا اثر براہ راست انسان کی باطنی صورت پر مرتب ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شہوت پرستی میں مبتلا ہو، ہمیشہ اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتا رہے، ہمیشہ نفسانی خواہشات کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، نفس کی تسکین کے لیے شہوت پرستی میں مبتلا رہے، ایسے شخص کی باطنی صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر عام نگاہ سے دیکھنے والے شخص کے لیے تو وہ آدمی ہی نظر آتا ہے، لیکن اس کی باطنی صورت خنزیر کی طرح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ہمیشہ غصے میں رہتا ہے یا اکثر غصہ اس پر غالب رہتا ہے، اس کی باطنی صورت کتے یا بھیڑیے کی طرح ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ جن کی دل کی نگاہیں منور ہوتی ہیں اور دل کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ دنیا میں لوگوں کو اس طرح دیکھتے ہیں، یعنی وہ دنیا میں لوگوں کو اپنی ظاہری نگاہ سے اور دل کی نگاہ سے اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر وہ شخص آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کی باطنی صورت اولیاء اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ان پر پردہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت انسان اپنی ظاہری صورت میں نظر نہیں آئے گا، یعنی وہ شخص جو ہمیشہ شہوت پرستی میں مبتلا رہا، وہ بروز قیامت خنزیر کی صورت میں نظر آئے گا۔ وہ شخص جس پر غصہ غالب رہا اور وہ شخص غصے کی وجہ سے ہمیشہ مغلوب رہا یا اکثر غصے کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا رہا، وہ بروز قیامت ایک بھیڑیے یا کتے کی صورت میں دکھائی دے گا۔ اسی لیے ناظرین کرام، جب انسان سوتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خواب کی حالت میں اگر انسان کسی خنزیر کو دیکھے تو در حقیقت اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی باطنی صورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان خواب میں کسی بھیڑیے یا کتے کو دیکھے تو وہ در حقیقت اپنی ہی باطنی صورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی ہی باطنی شکل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا وہی روحانی لطیفہ، وہی روحانی قلب، وہی گوہر ملکوتی جو انسان کی فزیکل ہارٹ کے اندر موجود ہے، یہ بیدار ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے، عالم غیب کے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اب اس پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جب انسان کے دل کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، انسان کے خیالات بھی پاک ہو جاتے ہیں، انسان کا قلب بھی پاک ہو جاتا ہے اور انسان کی روح کی بھی پاکیزگی انسان حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد انسان کا روحانی قلب بیدار ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص گنہگار ہے، گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور دل کے 7 دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اب جب وہ شخص سوتا ہے تو اس کی خواب میں اس کا روحانی قلب کیسے بیدار ہو سکتا ہے جبکہ اس کے دل کے دروازے کھلے ہیں؟ ناظرین کرام، اس کی وجہ یہ ہے جب انسان سو رہا ہوتا ہے، خواب کی حالت میں ہوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کے دل کے 7 دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی ارادتاً انسان حالت نیند میں آنکھوں سے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھ کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو ارادتاً زبان سے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اگرچہ برے خیالات کی وجہ سے، ناپاک خیالات کی وجہ سے، خیالات کے تحکم کی وجہ سے اگر سونے کی حالت میں بھی انسان کی زبان سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے، کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور ان کی زبان سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں حالت نیند میں، کیونکہ یہ ان کے عقل کی ناپاکی پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا ذہن ناپاک ہے، لیکن وہ ارادتاً اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہے ہوتے جس کی بنیاد پر ان کا کوئی مواخذہ نہیں، آخرت میں گرفت نہیں ہے، یعنی زبان کا دروازہ بند ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ حالت نیند میں کسی کو مار رہے ہوتے ہیں،
یعنی فزیکلی اپنے ہاتھ سے کسی کو مارتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب انہوں نے ہاتھ کا دروازہ کھول دیا، ہاتھ کا دروازہ ابھی بھی بند ہے، چونکہ ارادتاً نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح اگر شہوت غالب آ جائے نیند کی حالت میں تو ان کی شرمگاہ کا دروازہ ابھی بند ہے، کیونکہ وہ ارادتاً اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ دل کے 7 دروازے حالت نیند میں بند ہوتے ہیں۔ جب دل کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں حالت نیند میں، اگر انسان 3-4 گھنٹے کے لیے بھی سوتا ہے، جب دل کے یہ 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں تو انسان کا روحانی قلب بیدار ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے عالم غیب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بظاہر تو اپنے بستر پر موجود ہے، لیکن در حقیقت ایک بہت دور دنیا میں چلا جاتا ہے اور عالم غیب کے نظارے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک زبردست راز ہے جس کا سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک انسان اپنے دل کے گناہوں کے دروازے بند نہ کر لے۔ اب یہاں پر ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو عالم الغیب میں تو ہمیشہ انسان حق دیکھتا ہے، سچ دیکھتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو ہر شخص کو سچی خواب نظر نہیں آتی، جھوٹ بھی نظر آتا ہے، غلط باتیں بھی نظر آتی ہیں، گناہ بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر انسان کے قلب کا دروازہ یا انسان کا وہ روحانی ربانی لطیفہ بیدار ہو چکا ہے تو انسان کو غلط چیزیں کیوں نظر آتی ہیں، گناہ کیوں نظر آتے ہیں، جھوٹی خواب انسان کیوں دیکھتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین کرام؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے 7 دروازے تو بند ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن خیالات کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں۔ جن خیالات پر ہم نے کل کلام کیا، حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم، عزم، خیالات، برے خیالات کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں۔ اگرچہ انسان کے لیے اس کے دل کے 7 دروازے بند ہیں، لیکن برے خیالات کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں۔ اب جب انسان کا وہ روحانی ربانی لطیفہ، وہ دل، وہ انسان کا قلب روحانی جو انسان کے فزیکل دل کے اندر موجود ہے، اب جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو انسان کو غیب نظر آتا ہے۔ جب انسان کو غیب نظر آتا ہے اور وہ ملکوتی گوہر جب انسان کو عالم الغیب دکھاتا ہے تو اچانک انسان کے برے خیالات آ کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی حق نظر آتا ہے، کبھی جھوٹ نظر آتا ہے، کبھی اچھی خوابیں نظر آتی ہیں، کبھی بری خوابیں نظر آتی ہیں، اور یہی فرق پیدا کرتا ہے رحمانی اور شیطانی خوابوں میں۔ یعنی اگر انسان خیالات کو پاک کر لے تو پھر جو خواب میں نظر آئے گا وہ حق ہوگا، جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے خواب جو ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ انبیاء کے خواب یہ وحی ہیں اور اولیاء کے خواب ایک الہام کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یعنی اگر انسان کے دل کے 7 دروازے بند ہوں اور خیالات بھی پاک ہوں تو جو خواب میں دیکھتا ہے وہ سچ دیکھتا ہے، وہ حقیقتاً عالم الغیب ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 7 دروازے بند ہو گئے اور خیالات بھی پاک ہو گئے تو انسان جو خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقت ہے۔ یہ جو خواب ہے، نیند، اسی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس روایت کو نقل فرمایا، النوم اخو الموت، یہ جو نوم ہے یہ موت کا بھائی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں موت اور نیند یہ بہن بھائی ہے، کیونکہ نیند یہ نصف موت ہے۔ اس کی ایک توجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، تو دل کے گناہوں کے 7 دروازے بند ہیں لیکن برے خیالات کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے، جب موت واقع ہوتی ہے تو دل کے 7 دروازے گناہوں کے بھی بند ہو جاتے ہیں اور برے خیالات کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان مرتا ہے تو انسان کا روحانی قلب اس طرح بیدار ہوتا ہے کہ اس وقت جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقتاً عالم الغیب ہی ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو عالم الغیب کے دروازے انسان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت، موت کے وقت جب انسان عالم الغیب کو دیکھتا ہے تو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا، وہ حقیقت دیکھتا ہے، حقیقتاً عالم الغیب دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین کرام، ابھی ہم جب اس دنیا میں موجود ہیں، اگر ہمارے دل کے 7 دروازے بند نہیں ہیں، خیالات کے دروازے بند نہیں ہیں، برے خیالات کے دروازے بند نہیں ہیں، ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، چھت کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری نگاہ اس چھت کو کراس نہیں کرتی، لیکن جب انسان اپنی قبر میں جاتا ہے، اگر گنہگار بھی ہے
تو اس کے دل کے ساتوں دروازے گناہوں کے بند ہو جاتے ہیں، برے خیالات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب وہ قبر کی چھت کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ قبر کی چھت کو چیرتی ہوئی ساتوں آسمانوں سے گزرتی ہوئی جنت کے نظارے کر رہی ہوتی ہے۔ جنت کی کھڑکی بھی کھل جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی بھی کھل جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب انسان دل کے ساتھ دروازوں کو بھی بند کر لیتا ہے، اب وہ اپنے کنٹرول اور اپنے ایفرٹ سے بند نہیں کرتا، اب موت کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، پر وضاحت فرماتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص موت سے قبل مر جائے، موت سے قبل اپنے دل کے ان ساتوں دروازوں کو بند کر لے، خیالات کے دروازوں کو بند کر لے اور روحانی بیماریوں کے دروازوں کو بند کر لے، جو شخص موت سے قبل مر جاتا ہے، موت سے قبل نفسانی خواہشات کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے، تو اس کے دل کا وہی روحانی ربانی لطیفہ بیدار ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ فقط موت کے وقت یا فقط نیند کے وقت دل کے یہ ساتوں دروازے بند ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں بیداری کی حالت میں اور زندگی میں بھی جو ولی کامل، جو اللہ کا مقرب بندہ مجاہدوں اور ریاضتوں کی بنیاد پر دل کے ساتوں دروازوں کو بند کر لیتا ہے، اللہ عز و جل اس کے قلب کے دروازے کھول دیتا ہے اور عالم ملکوت اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔